اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ و اللہ شریک ذکر پاک دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا اور جناب علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج دے صدقے نال اللہ پاک سارے دوستاں دے عزیزاں دیا اور مستورات دیا دعاواں قبول و منظور میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ دی انتہائی معروف آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے ارشاد رب العزت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں جو لوگ سبیل خدا میں قتل ہو جاتے ہیں یعنی لفظ سبیل موجود ہے سبیل دا معنی راستہ سبیل قرآن حکیم چ بہت مرتبہ استعمال ہے مستعمل ہے بڑی مرتبہ ہو چکا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا مت کہو اپنے منہ سے ایسا نہ کہا کرو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو سبیل میں موت حاصل کرتے ہیں نا سبیل میں موت لیتے ہیں جو سبیل کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کبھی بھی اپنے منہ سے ان کو مردہ نہ کہے جو سبیل میں قتل ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی مردہ نہ کہنا بل احیاء وہ تو زندہ ہے ولیکن لا تشعرون لیکن تمہارے شعور میں یہ بات آ نہیں سکتی یہ اللہ دا فرمان ہے کہ شہید جو ہوتا ہے سبیل خدا میں وہ زندہ ہے ان کو زندہ ہے اس حد تک نہیں کہ وَلَا تَقُولُوا اگلی آیت مجیدہ ایک اور بھی خالق فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردے ہیں ایک ان کو مردہ کہنا نہیں دوسرا ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردے ہیں گمان نہیں کرنا کہ وہ مردے ہیں کیوں اللہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون وہ جو سبیل میں دنیا پہ جاتے ہیں نا سبیل میں اللہ کے راستے میں وہ تو اپنے رب سے رزق کھاتے ہیں وہ رزق حاصل کرنے والے ہیں لہٰذا ان کو مردہ کہنا بھی منع ہے ان کو مردہ سوچنا بھی منع ہے میرا موضوع یہ نہیں موضوع ہے سبیل سبیل یعنی سبیل خدا کوئی ایسی منزل ہے جو اس کے راستے میں طریق دا معنی قبلہ راستہ سبیل دا معنی راستہ صراط دا معنی راستہ لیکن ساڑھی آج دی بیسے سبیل جتنے مہربان تشریف فرماؤ میں چند آیتاں پڑھن لگا سبیل دے متعلق وہ تسا اس سبیل نو ذرا فوکس رکھنا ہے کیونکہ تصویر ٹھیک نہیں بندی جب تک فوکس نہ ہو جڑے والے بندے فوکس کر دیں ایک تصویر بنانا رہا کنی دیر انج کرتا رہتا اصل جو فوکس کرتا رہتا جدوں فوکس کریں گے نا جی تو انشاءاللہ میں جلدی تھوڑے سامنے آخری مجلس ہے تو میں تھوڑی بارگاہ چرچ کر دینا لفظ سبیل جو اللہ کے راستے میں سبیل میں قتل ہوتے ہیں سبیل میں قتل ہوتے ہیں یہ سبیل ہے کیا یہ سبیل ہے کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جڑیاں بندے نو سبیل تو اگے پیچھے کر دیا نے سبیل تو اساں رہنا اس سبیل دے وچ تانوں گل دس قتل ہون واسطے کدی زہر ہوندا ہے کدی خنجر ہوندا ہے کدی تلوار ہوندی ہے کدی گولی ہوندی ہے بڑی تکلیف نال بندہ دنیا تو جاندا ہے اللہ فرماندا ہے شہید انہوں مردہ نہیں کہنا لیکن اگر بندہ اس سبیل دے وچ ہوے نا تے پھر من مات علی حب آل محمد مات شہید پھر اس محبت چ بھی مر گیا نا وہ میدان جہاد قتل ہونا بھی جائے گا تے شہید اٹھے گا یہ شہادت اصل سبیل دی وجہ تو بستر تے آوے سبیل میدان جنگ جاوے سبیل میرے محترم سامعین انہوں سوچن دی ذرا ضرورت نہیں کہ یہ جڑا دنیا تو شہید تر گیا ہے وہ دی بیوی پھر زندہ ہے تو بیوہ کیسے ہو گئی وہ دے بچے یتیم کیسے ہو گئے انہوں اسا دفن کیوں کیتا ہے زندہ ان تے دفن نہیں کیتا جاتا جے زندہ تے دفن کیوں کیتا ہے زندہ تے کل کیوں پڑھیا ہے زندہ تے دسواں کیوں پڑھیا ہے شہید جے زندہ تے بیوی دی بیوہ کیوں ہو گئی ہے
شہید جے زندہ تے بچے ہوتے یتیم کیویں ہو گئے نے؟ جے شہید زندہ ہے تے کفن کیوں پایا ہے؟ جے شہید زندہ ہے وہ دی فاتحہ کیوں پڑھی ہے؟ میں کہا اللہ یہ شہید زندہ ہے اور جو کچھ اسی پہ کرنے ہاں یہ زندہ نال تے ہوتا ہی نہیں نا۔ فرمایا تینوں سمجھ آ گئی ہے یہ کیویں زندہ ہے؟ میں کہا نہیں جی۔ فرمایا تو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ زندہ کیسے ہے۔ میں شہید تے پاکستان اس ترجمہ اس واسطے نہیں کرتا کہ اتھے جدہ ٹر جانا وہ یاندہ میرا شہید ہے، یعنی ایس پاسے ٹر گیا وہ بھی شہید ہے، جڑا اس پاسے ٹر گیا وہ بھی شہید ہے۔ ساڑھے نزدیک تے پاک فوج دے جڑے بندے قربانیاں دے رہے ہیں ساڑھے نزدیک چو شہید نے، جڑے انہاں نال ٹکراندے نے وہ انہاں نوں بھی شہید آندے نے۔ ساڑھے نزدیک پاک فوج دا بندہ شہید ہے تے جڑا دہشت گرد ہے وہ دے مدے مقابل آیا ہے۔ مینوں ایک بندہ کہنے لگا پاک فوج دے بندے شہید کیوں ہیں؟ میں جنہاں دا نشان ہی حیدر ہوئے یار ساڑھی فوج دے آخری ساڑھے فوج دی آخری نشان ساڑھا بہادری دا نشان حیدر ہے تے جڑے نشان حیدر تے سائے تھلے لڑتے ہیں وہی شہید ہو سکتے ہیں۔ اسی انہوں نے مدے مقابل تے شہید نہیں نہ کہہ سکتے۔ خدا دی قسم یہ نشان حیدر ساڑھی فوج دا نشان ہے پوری دنیا تے الحمدللہ۔ اور ساڑھا شہید قبر چ بھی ٹر گیا ہوگا نا سبیل خدا ہے وہ دی قبر تے کھلو کے آنج بندے سلام کرتے ہیں۔ اچھا کمال ہے کہ قبر چ میجر ہے تے سلام جنرل کر رہے ہیں، قبر چ میجر ہے تے سلام جنرل کر رہے ہیں، قبر چ لاش سنائی کے سلام برگیڈیئر کر رہے ہیں۔ حد ہوگی قبر چ دل کرے تو صوبیدار ہے لیکن سلام ہم جناب کرنل کر رہے ہیں، حد ہوگی۔ میں پوچھے ایک فوجی کو میں کہا یہ بندے قبر جاندے نے کئی باری سپاہی ہوندے نے کئی باری لاش سنائی کرتے ہیں کئی باری کیپٹن ہوندے نے تے انہاں نوں جنرل بھی سلام کرتے ہیں بڑے بڑے سلام کرتے ہیں۔ انہاں کہا جی انہاں نوں چھوٹیاں نہ سمجھا جی انہاں کول نشان حیدر ہے۔ پھر ایک افسوس کدی کدی میں ہوتا ہے کہ جڑے شہید کو یار نشان حیدر ہوئے وہ دی قبر تے بھی بندے کھلو کے سلام کرتے ہیں، قبر تے بھی سلام کرتے ہیں۔ دکھ ہے دکھ دی گل اپنے نال دکھ دا اظہار کریدا ہے یار جڑا پاکستان دی سرحداں دی ساڈا عظیم آدمی حفاظت کردا دین اسلام تے فی سبیل اللہ قتل ہو جائے وہ دی قبر پہ بھی کھلو کے اسی سلام کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ دے کول نشان حیدر ہے۔ یار اگر نشان حیدر والا عظیم انسان سلام دے قابل ہے تے جڑا آپ حیدر ہوئے انہوں علیہ السلام بھی آکھن لگیا تکلیف ہے۔ کمال نشان حیدر میں سلام ہے تے جڑا آپ حیدر ہے۔ لو جی توجہ میں تو اڈی حاصل کر لئی۔ میں سبیل پڑھنا چاہتا ہوں 3 آیتیں پڑھنی ہیں، ویسے میں پچھلیاں مجلساں 9 پڑھ کے آئے ہوں چونکہ صبح دی مجلس جا رہی ہے ہوں میں سمجھنا کہ کنی پڑھنی چاہیے آخر کو ٹیکنیکل بھی صورتحال ہوتی ہے نا سامنے۔ 9 آیتیں میں آج پڑھیاں نے اس مجلس سے، آج میں 3 کو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ سبیل کی ہے، کئی بری بندہ سبیل تو ہٹ جاتا ہے۔ ویسے پہلے ایک گل کر رہا ہوں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ شہید ساری زندگی ساڈے شعور تو 4 بندے بولے نے شہید دی زندگی قبلہ ساڈے شعور تو باہر ہے۔ یہ وہ بیان ہے جس شعور بنایا ہے، جس شعور بنایا ہے۔ انگریز جڑے پولیاں بنا کے گئے نا پولیاں انہوں نے لکھ کے گئے نا کہ ایس سن تک ایس سال تک رہے گی اس تو بعد ٹا کے نمی بنایا۔ دعائیاں تو لکھیا ہوتا 26 تک جائے گی 27 تک جائے گی یا 28 تک جائے گی۔ عقل مند بندہ پہلے دعائی میں دھیان نال ویندا ہے۔ ہن تے لوکی بریڈ بھی ویکھ کے کھاندے ہیں کہ کتنے ڈیٹ نہ گزر گئی ہوگی، وہ ڈیٹ گزرتی ہے نا جی وہ بڑا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ وہ پرانیاں پولیاں اج کدی کوئی آوے نا برطانیہ چ اتنے بندہ جدوں دی پولی بنی ہے وہ حیران ہے اجے بھی یہ تو لنگھی جان ساڑھے تو حیران ہو گیا تھا یہ تو چلکنا یہ تو مٹیریل ختم ہو جانا چاہیے سی۔ میرے عزیزو یہ جن نے پولی بنائی ہے وہ جانتا پولی کنے جوگی ہے، جس دوائی بنائی ہے وہ جانتا دوائی کنے جوگی ہے، جس بریڈ بنایا ہے وہ جانتا بریڈ کدوں تک چلے گا۔ قرآن تے میرا ہاتھی جس شعور بنایا ہے نا انہوں پتہ ہے شعور انہیں جوگا ہی نہیں۔ صدقہ جامع کہ شہید دی زندگی نو سمجھ جائے اے شعور اس قابل نہیں۔ اللہ فرماتا فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ شہید زندہ ہے لیکن تمہارے شعور میں کنے بندے نہیں آکھیا جی تمہارے شعور میں تو آڈے جو جڑا بہتا بندہ سیانا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہوئے میں انہوں پوچھا شہید دی زندگی تیرے شعور جائے گی؟ وہ آکھے گا نہیں کیونکہ قرآن لا رہ بے تے قرآن کہہ رہا شہید دی زندگی تو اڈے شعور جس بندے نو میری اس تقریر 5 منٹ تو بعد پتہ لگ گیا ہے کہ شہید دی زندگی ساڈے شعور نہیں آ سکتی، یہ کہہ رہا جنہیں شعور
بنایا اج تو بعد پھر محمد والے محمد نو سوچ سوچ کے مننا چھڑ دے. سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ. بہت شکریہ بہت شکریہ. میں شہید قبلہ شکریہ. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. 18,000 سال دی رات پیغمبر جا کے واپس آن تے وضو دا پانی چلتا ہے, کنڈی ہلدی ہے اور بستر گرم ہے. نہیں نہ سمجھ پہ آؤں. 18,000 سال تو بعد انسان واپس آتا ہے تے آؤندے نو جیڑا پانی وضو واسطے تریا سی وہ اجے ٹردا پیا. جڑی لنگن لگیا کنڈی ہلدی سی وہ اجے ہلدی ہے پئی. جڑا بستر نکلن دی وجہ تو پہلے گرم سی اجے تک وہ گرم سی تے واپس بھی آ گئے. لوگاں دے عقل چ نہیں آؤندی. کیڑی عقل چ؟ سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ. کیڑے شعور چ نہیں آؤندی. کوئی بندہ آندا حضرت علی نے 40 گھراں چوں کھانا کھادا ہے تے 40 چوں نظر آئے نے. آندے نے عقل چ نہیں آؤندی. بڑیاں جیاں گلاں نے جڑیاں تیری عقل چ نہیں آؤندیاں. تو اکو گل دس, نبی دے معجزے نو چھڈ, حیدر کرار دے معجزے نو چھڈ, امام حسن دے معجزے نو چھڈ, امام حسین دے معجزے نو چھڈ. اکو ہی گل ہے. آ جڑا شہید ہوندا ہے اے شہید کینوں آندے نے؟ میں ترجمہ او کرن لگا کوئی شیعہ سنی انکار نہ کر سکے. مینوں نہیں پتا ایتھے شہید اپنے اپنے نوں آندے نے. قرآن میرے ہاتھ وچ ایک ہاتھ تھلے تے ایک کتے. معصوم دے آنکھیں لگ کے مر جان دا نا شہادت. صدقہ جاواں صدقہ جاواں صدقہ جاواں. جتھے معصوم آکھے ایتھے مر جا. جڑا مر جائے گا وہ سبیل خدا چ مرے گا تے مرے گا تو پھر زندہ ہے. یہ مطلب ہے معصوم آکھے ایتھے قتل ہو, جڑا اوتھے قتل ہو جائے وہ ساڈے شعور وچ کیا بات ہے تھوڑے سنن دی. ہو گیا مسئلہ حل. جنوں اے آکھنا ایتھے مر, جڑا اوتھے مر جائے وہ شہید ہے. کہ وہ ساڈی سمجھ چ نہیں آوندا. وہ جتے آنکھیں لگ کے مر جان والا تیری سمجھ چ نہیں آوندا, وہ آپ میرے شعور وچ کیسے آ جائے؟ راضی ہو گیا. آخری دوست کا ہاتھ بلند ہویا اور میں مطمئن ہو گیا. ہن میں دسن لگا. شکریہ. قبلہ کوشش کریے کہ اللہ دی سبیل وچ دم دئیے, اللہ دی سبیل وچ دنیا تے جائیے. کئی مرتبہ بندہ سبیل چوں نکل جاندا ہے. میں تواڈے سامنے ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا, سبیل خدا دی. اے سورہ مبارکہ الممتحن ہے. 28 پارہ جی پہلی آیت ہے. سبیل نو ذہن چ رکھنا. دو پڑھا گیا تھا, صرف دو, ایک تے دو. ہن ویکھو میں جلدی کی نہیں کرنا پیا. اے سبیل فوکس کرو گے جی. سبیل انج کیمرہ چلدا نا پیا, جتھے سبیل آئی اتھے تہاں کھلار دینا. کیمرہ چلتا ہے. آیت ذرا لمبی ہے, میں لمبا پڑھنا نہیں چاہتا. آیت لمبی ہے. ہاں شاہ جی دی والدہ ماجدہ واسطے دعا کرنی سی. اللہ پاک نے دی دادی جان شاہ جی دی والدہ شفاء کامرہ اور راج لاتا. بہت شکریہ. یا ایھا الذین آمنوا, اللہ فرماندا اے ایمان والو. جدوں اللہ ایمان والے نال گل کرے نا ادوں بے ایمان نوں ٹینشن نہیں لینی. تہاڈی کیا بات. دوبارہ عرض کر. روزے جے دور نے گھبرانا نہیں. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں, کتبہ لکھ دیے گئے ہیں. اے ایمان والو, اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے. یہ کدے تے لکھے؟ ایمان والے. روزہ 16 گھنٹے دا ہوئے یا 26 گھنٹے دا ہوئے, بے ایمان نو کی ٹینشن جڑا لمبا بھی ہوئے, کیونکہ کسے بے ایمان تے روزے واجب نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ. ایمان والو نماز پڑھو, ایمان والو زکات دو, ایمان والو حج کی طرف آؤ. اللہ نے ہر چیز ہے ایمان والے واسطے رکھی ہے. آ جڑی آیت میں پڑھی ہے اس تو پہلا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو. میں ٹیچر ہوندا سا, جدوں چوتھی والے نوں سددے سا ادوں چوتھی والے آوندے سن, جدوں پنجویں والے نوں سددے سا ادوں پنجویں والے آوندے سن, جدوں 6ویں نوں چھٹی دیندے سا 6ویں جاندی سی, 9ویں نوں بلاندے سا تے 9ویں آ جاندی سی. گل اودے نال ہوندی ہے جدے نال کیتی جائے. ایتھے جننے بندے بیٹھے نے میرے مولا دے فضل نال اس آیت دے وچ نے یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو صاحب ایمان ہو. اجے قرآن اتھے ہی رکھنا. پیغمبر دی مسجد وچ کھلو کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا جہاں علی ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایمان وہی ہوتا ہے جہاں محبت علی ہوتی ہے, اور جہاں علی کی محبت نہیں ہوتی وہاں ایمان. اگر اللہ کے یا ایھا الذین آمنوا
ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اے علی والو تم پر روزے لکھے گئے۔ سبحان اللہ بھائی، کیا بات، شکریہ شکریہ بھائی، مہربانی۔ ہن یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو صاحب مل گئے ہو تسی، اے وہ لوگوں جو صاحب، میں ہی پڑھنا ہے آخر تو میں پڑھنا ہے بس، ہن تسی بھی اتھے ہو میں بھی اتھے، بندہ پڑھنے والا ہونا کوئی نہیں تو ہم نہیں جانا، مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں جلدی جلدی یا میرا موضوع سبیل ہے، کیمرہ پھیرنا ہے تے کتنے فوکس کرنا سبیل پہ، شکریہ۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو اپنے ایمان کا ثبوت دو، کبھی بھی میرے دشمن کو اپنا ولی نہ بنانا۔ سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ پہلی آیت سورہ الممتحنہ 28واں پارہ، اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرا بھی دشمن وہی ہے، تمہارا بھی دشمن وہی ہے، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو کبھی بھی اپنا ولی نہ بنانا۔ اللہ ہم دیکھا پوری آیت ہے ذرا لمبی تھوڑی لیکن کوئی فرق نہیں، تلقون علیہم بالمودۃ، اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم ان کی طرف مودت کے خط لکھتے، محبت کے خط اور ہوتے، ہائے ٹیکسلا علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا ترتین میں شرفہ حاصل۔ میرے عزیزو اللہ فرمایا تلقون علیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف مودت کے پیغام بھیجتے، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جو حق کے آ جانے کے بعد بھی منکر ہو گئے، وہ تمہارے کیا لگتے تھے؟ ان کی طرف تم مودت کے خط لکھتے ہو، خطوط لکھتے ہو۔ پرانے زمانے چ خط لکھن واسطے کاغذ بھی چاہیے سی، کاغذ بھی چاہیے، پھر دعات، پھر قلم، کئی شامہ چاہیے سن خط لکھن واسطے، پھر روشنی چاہیے سی۔ یارہ جنہوں لائٹ گئی ہوں دی خط کتے لینا، یا دیوے چو تیل ہی مک گیا تو خط کتنے ہیں؟ ایک روشنی دی لوڑ ہے، ایک اکھاں دی لوڑ ہے، ایک ہاتھ دی لوڑ ہے، ایک قلم دی لوڑ ہے، ایک دعات دی لوڑ ہے۔ وہ ہن خطوط جڑے نے ادو کئی باری چوری چھپے بھی بندے خط لکھتے سن، کسی ایس چیز تو چھپا کے لکھنا ہے، وہ کو چھپا کے لکھنا ہے۔ اج کل اتنے رضائی نہیں ہوندی ہے، بچ سارا خط بندے لکھ چکے۔ حالات ہو رہے ہیں، اس دور وچ خط بابا جی لکھے جاندے سن۔ اللہ فرماتا تلقون علیہم بالمودۃ، کنا تو یخرجون الرسول، جنہوں نے رسول کو مکے سے نکال دیا ان کو خط کیوں لکھتے ہو ایمان والے؟ اور خط بھی محبت کے نہیں مودت کے خط لکھتے ہو۔ اللہ فرماتا سنو ان کنتم، فوکس رکھنا جی، تو انہوں پتہ ہے اے جڑے ویڈیو بناندے نا اے بھی فوکس انہوں ہی کر دینے جنہیں اندروں اندری پیسے دیتے ہو کہ ذرا میرے کیمرہ اچھی طریقے نہ رکھی۔ ہن میں تے فوکس رکھنا تو آپ ہی ایمان دا کیمرہ لاؤ جی، کدے تے فوکس کرنا ہے؟ سبیل تے۔ شکریہ آ گئی ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، کرو نا فوکس، فی سبیلی، سبیل میں نا راستہ، سبیلی میں نا میرا راستہ۔ اللہ فرماتا جب نکلتے ہو تم جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، میری سبیل میں نکلتے ہو، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، نکلتے ہو میری رضا کے لیے، نکلتے ہو میری سبیل کے اندر۔ اللہ فرماتا ایک بات بتا دوں، تسرون علیہم بالمودۃ، سبیل میری میں نکلے ہوئے ہو، مودت ان سے رکھتے ہو۔ واہ 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 واہ، سبیل میری میں نکلے ہوئے ہو اور مودت ان کی دلوں میں چھپا کے رکھتے ہو۔ کن کی؟ جنہوں نے رسول کو مکے سے نکال دیا، وہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ اگے اللہ فرماندن وَأَنَا عَالَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، سنو جو چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ ہوں لفظ پھر آ گیا، اللہ فرماندہ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو کوئی تم میں سے اس قسم کا کام کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سمجھو سبیل سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ بات ٹھیک ہو گئے، دو آیتاں نے صرف، شکریہ کرنا۔ خیر ہوئے، شہید وہ ہے، زندہ وہ ہے جو سبیل میں جان دے،
اور اللہ فرماتا ہے جو دلوں میں ان کی محبت اور مودت رکھتے ہیں جنہوں نے رسول کو مکے سے نکال دیا وہ سمجھو سبیل سے ہٹ گیا. ہن بچیاں نوں کوئی پتہ نہیں لگا ایک کدوں دی گل ہے کتھے دی گل ہے وہ میں پڑھ دینا. سورہ الممتحنہ 28 پارہ پہلی آیت سورہ الممتحنہ. اے معاہدہ توڑ دیتا کافراں نے پیغمبر نال کر کے. تانوں پتہ ہے مذاکرات تو بعد کافر ہی پھردے نے مسلمان نہیں پھردے. وہ جڑے ویلے مذاکرات ہو چکے سن انہاں پھر توڑ دیتا معاہدہ. پیغمبر نے آکھیا جدوں انہاں معاہدہ ہی توڑ دیتا پابندی سے تو نہیں جانا مکے ہونا سا جانا ہے. مسلمانوں نے اکٹھا کر کے پیغمبر نے آکھیا کہ کسی کو پتہ نہ لگے تے اسی مکے جانا چاہتے چلیے بیت اللہ دی زیارت کریے طواف کعبہ کریے حجر اسود چومیے پچھلا پنڈ ویکھیے. تواڈی کیا بات ہے. اتھے ایک بیٹھے سن صحابی حضرت حاتب ورحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان. انہوں نے بچوں بچ ایک خط لکھیا مکے دیاں کافراں نوں کہ ایتھے پروگرام بن گیا ہے تے نبی پاک دا ارادہ ہے مکے جان دا تے انہاں تے منع کیتا ہے کسی نوں پتہ نہ لگے پر ویکھ لو میں تانوں خط پیا اندروں اندری لکھنا تے تانوں دسنا. انہاں خط ایک بی بی نوں دیتا عورت نوں. وہ جڑا بیبیاں جوڑا نہیں کردیاں وال بندی انہیں وہ وچ لگا کے نہ خط تے وہ مکے تو نکل پئی مدینہ تو نکل پئی تے مکہ دی طرف رواں تواں سی رواں تواں. میرے پیغمبر دی حیثیت ہے پہلی گل تے اے کہ پیغمبر ایک دفعہ نماز پڑھا کے پیچھے نوں مڑے تے مڑ کے صحابہ کرام نوں فرماندے نے کہ رکوع صحیح کریا کرو. شکریہ. اور سجدہ بھی بہت اچھے شکریہ کہ سجدہ بھی اچھے طریقے نہ کریا کرو سوار کے جی میں دسیا. وہ پریشان ہو کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ تسی تے نماز پڑھا رہے سو یہ مگر کو بندہ ہے جن نے تانوں آکھیا ہے کہ اسی رکوع ٹھیک نہیں کرتے یا سجدے وچ اس طرح نہیں کرتے جویں خشوع و خضوع ہوتا ہے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے مسلم شریف کی حدیث ہے قبلہ حوالہ ہی دے سکنا. پیغمبر فرمایا مجھے پہچانو جتنا میں آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے. شکریہ شکریہ. جتنا میں اگوں وینا اونا میں پچھوں وینا. ہن پیغمبر نوں کہڑا دسے اے قرآن دی سائٹ تے جڑا حاشیہ نا جی شاہ عبد القادر محدث دہلوی دا وہ فرماندے نے وحی کر کے اللہ نے دس دتا کہ بی بی ہے او رکا لے کے جاندی ہے پئی تے تہاڈی مخبری ہو گئی ہے. پیغمبر نے فرمایا اس بی بی کول رکا لے کے واپس آؤ. حضور نے کھلے دل کہتا حضور نے فرمایا میں منع کیتا سی لیکن کسے بندے نے خط لکھ دیتا ہے بندے دی گل بعد چ کران گے ایسا نہ ہوئے بندہ لبدے وہ بی بی اور 2 مہینے لگے چلی جائے. پیغمبر نے آکھیا جاؤ. وہ ایک تفسیر تے بھی آوندا ہے کہ وہ بی بی بڑی ہوشیار سی. وہ جیڑا بندہ جاندا سی کسے نوں آندی سی تیری بزرگی دی قسم کسے نوں آکھیا تیری بہادری دی قسم کسے نوں آکھیا تیری چنگیائی دی قسم کسے نوں آکھیا تیری سیرت دی قسم کسے نوں آکھیا تیری صورت دی قسم. پیغمبر نے فرمایا این علی ابن ابی طالب صدقہ جاواں علی کتھے نے. فرماندے نے علی وہ عورت کولوں خط لے کے واپس آؤ. حیدر کرار پہنچے تے جا کے فرماندے نے اے عورت وہ خط میرے ہاتھ پہ رکھ وہ خط میرے ہاتھ پہ رکھ دے. لگی اگوں گلاں کرن شاہ جی میری گل پوری سن لیا جے. حضور نے فرمایا تیری سنا گے او دی سنا تو غور ہی نہیں فرمایا. یہ خط میرے ہاتھ پہ رکھ. خط لے کے مولا واپس آئے. جنہ سادہ مسلمانوں انہیں قسمہ اٹھا کے انکار کیتا سی انہوں نے بہت غصہ سی اس عورت تے کہ ساڈے نال اس کیتا کی. جدو حیدر واپس آئے تے سارے مسلمان اکٹھے ہو کے کہنے لگے یار ہی رکا مل گیا. فرمایا مل گیا. کس سے؟ اسی سے. کیسے؟ فرمایا میں نے کہا رکا یہاں رکھ اس نے رکھ دیا. ہائے ہائے. بندے کہنے لگے یاری وہ تو کہتی تھی کہ میرے پاس کوئی رکا نہیں. علی فرماتے نو رسول کہتا تھا. تواڈی کیا بات ہے تواڈی سماعت کی کیا بات ہے. وہ تو کہتی تھی کہ میرے پاس کوئی رکا نہیں اور ادھر پیغمبر فرماتے تھے کہ اس کے پاس رکا ہے. لہذا ہے اندر مودت چھپا رکھی تھی ایک مسلمان نے. پیغمبر بڑے رحیم کریم سن. پیغمبر فرماتے ہیں ہن آپ ہی کھڑے ہو جو جنہ لکھیا سی. وہ کھڑے ہو گئے. حضرت حاتب بن برہا رضی اللہ عنہ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجبوری سی. آپ نے فرمایا ذرا بیان کر دو تاکہ دوجے بھی سن لیں. انہاں کیا سائٹ تے حاشیہ لکھیا فرماندے نے کہ میرے اہل و عیال مکے میں ہیں. میرے اہل و عیال
مکے میں ہیں، میں ان کافروں سے ذرا اچھا سلوک رکھتا ہوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کی خبر لیتے رہیں۔ اس واسطے میں آخیا میں تو اتنے آ گیا ہجرت کر کے بال بچہ ہوتے ہوئے، تو چلو کافروں اندروں اندری تھوڑی بہت سلام علیکم ہوئے گی تے ذرا میرا لحاظ کرتے رہن گے۔ اللہ فرمایا تساں کہہ دیتا ہے، دوجے بندیاں سن لیا ہے، آئندہ محتاط رہا جے اے گل جے کی وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایسے لوگوں کی مودت دل کے اندر چھپا کے رکھے گا وہ سبیل میں نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، سارے صحابہ نے سبق حاصل کر لیا کہ اگوں اس طرح نہیں کرنا۔ خیر ایک اور آیت پڑھنی ہے جی تو پھر تھوڑے کو میں اجازت۔ یہ آیت سورہ مبارکہ نساء، وہ بھی اس دور دے مسلمانوں دی قرآن آیت ویسے ساڑی ہدایت واسطے۔ پھر اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نساء 94 نمبر ہے۔ پہلے گل ذہن چ آ گئی ہے کہ نبی تے اللہ دے دشمنوں اندروں اندری تعلق ہے ہاں، جڑا بنائے گا وہ سبیل تے نہیں ہوئے گا، بس ذہن چ رکھنا۔ اللہ فرمایا یا میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو۔ خالق کائنات نے فرمایا لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا۔ اے ولی دا منع دوست کیتا نے، یہ دا مطلب ہے اللہ یہود و نصارہ تو بھی منع کیتا ہے، ویسے اللہ ولایت تو منع کیتا ہے، دوستی تو نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا ولی، پھر پیانا یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہیں بنانا۔ اللہ فرمایا نہیں بنانا، میں کہ کیوں؟ اللہ فرماتا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کو ولی بنائے گا انہی میں سے ہو جائے گا، جو ان کو ولی بنائے گا انہی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ منع کیتا ہے یہود و نصارہ نو اپنا ولی نہ بناؤ، ولی تو مراد سرپرست نہ بناؤ، ولی تو مراد اپنے تے با اختیار نہ بناؤ، ولی تو مراد اپنا ذمہ دار نہ بناؤ۔ جنہ دوستہ ولی دا ترجمہ دوست کیتا ہے وہ نقصان ہو رہا ہوگا۔ یارہ دوستی تو اللہ کدوں منع کیتا ہے؟ دوستی تو منع کیتا ہے تو یہود و نصارہ سفیر کڈو اتھوں، دوستی تو منع کیتا ہے تو جڑا یہودیاں موبائل بنایا ہے انہوں پن چھڑو، دوستی تو منع کیتا ہے تو جڑی امریکہ جو شوگر دی دوائی آؤندی ہے انہوں نالی چھوڑ دیو مکاؤ۔ یہ کی کرنا جی؟ یہ شوگر دی دوائی درساج بن دی۔ ساڑھے بچے سارے انگلینڈ پہ پڑھتے ہیں عیسائیوں کو، ساڑھے بچے امریکہ پہ پڑھتے رہے، تعلق نہیں بگاڑنے، دوستی جائز ہے، ولایت ٹھیک نہیں۔ کیا بات ہے؟ اوہ دوستو، ولی کا ترجمہ تم نے دوست کر دیا ہے علی کی وجہ سے۔ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج اگر ولی کا ترجمہ دوست کیا جائے تو چلو اتھا ہی مکو، رکھو قرآن تے ہاتھ۔ اگر ولی کا ترجمہ دوست ہے تو اللہ فرمایا ہے کہ لوگوں کدی بھی یہودیاں تے عیسائیاں نال دوستی نہ کرنا، جے ولی دا مانا دوست ہے تے رکھ قرآن تے ہاتھ، تھوڑیاں ملکاں چوں کدی کدی او دے نال دوستی۔ کمال یار، اور کدی دوستی نہیں، پوری دنیا کا نقشہ کٹو، دنیا کے نقشے میں ایک مسلمان ملک ایسا ہے جو نہ امریکہ کو ولی مانتا ہے نہ یہودی کو ولی مانتا ہے، اور ان کو ولی صرف وہ نہیں مانتا جس کے پاس علی جیسا ولی ہے۔ خیر میں تو مولا تھانو جزا دے یارہ دوستی کرو، ولی نہیں۔ قبلہ شکریہ نہیں، اجے ایک لطف ہے، میں دوبارہ عرض کر دوں، ولی نہ بنا، ولی نہیں بنا۔ علامہ اقبال جانتا تھوڑا بہت جان کتنے پیدا ہوئے سن شہر دفن کتنے لاہور، ہوں ٹیکس لے نہیں آئے تو میں کی کر، لیکن لکھیا ہونا 1938 فوت ہوئے نا قبلہ، 1938 فوت ہوئے، اپنی فوتگی تو 9 سال پہلا انہاں شعر لکھیا، ادو نہ ولایت فقیدہ کو روڑا سی
تے نہ کوئی علماء دی اتھے حکومت سی تے نہ کوئی سپریم لیڈر سی تے نہ اے مولویاں دی مولوی کوئی نہیں کرنے سی 38 تو 9 سال پہلے اس کا تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، کیا بات ہے، پڑھا لکھا ماحول، تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، شاید پورا عرض کی تقدیر بدل جائے. یعنی اگر جنیوا دی بجائے مرکز ایران نو بنایا جائے، تہران نو بنایا جائے، یہ نوجوان بچے بیٹھے ہو، میں ٹیچر رہ چکا، اپنے پروفیسروں پوچھو، مولویاں نہیں پروفیسروں پوچھو کہ بلا علامہ اقبال فرماندے سن تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا، شاید پورا ارض کی تقدیر بدل جائے. تہران میں کیا ہے جو تقدیر کو بدل دیتا ہے؟ کیا بات ہے، تہران میں آخر علامہ کی نظر میں کیا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے؟ ایتھے بندے نو آکھے نا میں اس جگہ تے گیا تے میری تقدیر بدل گئی ہے، لوگ کہندے نے جو کچھ لوح محفوظ لکھیا ہے وہی ہونا سی، تیری کتھوں بدل گئی ہے. لیکن علامہ اقبال پتہ نہیں کیسا بندہ سی، وہ کئی باری تے فرماندے نے نگاہ مرد مومن سے جو ہو سو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے. ہاں شکر ہے وہ 4 بندے بیٹھے کٹ جاتی ہیں زنجیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. علامہ اقبال دے نزدیک تے مومن بھی تقدیر بدل جاندہ ہے، تینوں کلے ایمان تے شک پہ گیا. علامہ اقبال فرماندے نے تہران ہو کر صدقہ جاواں عالم مشرق کا جنیوا، شاید پورا عرض کی خیر ہوئے جناب بھی تہران وچ تقدیر بدلنے والی کیڑی چیز ہے؟ انقلاب کے بعد چاہیا علماء دی حکومت بعد چ بنی، سپریم کونسل سے لیڈر بعد چ بنے، ولایت فقیہ دا بعد چ. 1938 تو پہلے تہران وچ کی سی؟ میرا دعویٰ جی 1938 سے پہلے علامہ اقبال کو ایران میں یورینیم نہیں نظر آ رہا تھا. ہاں علامہ اقبال کو 1938 سے پہلے یورینیم نظر نہیں آ رہا تھا، ایٹمی پلانٹ نظر نہیں آ رہا تھا. اس دور میں بھی علامہ کو ولایت علی نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے یہود و نصارہ کو ولی نہ بناؤ. یہ آیت نمبر 52-53 ہے. اگے اسے تو بعد اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اگر ان کی ولایت چھوڑ دو نا، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والا بھی تمہارا ولی ہے. جس کا اللہ جیسا ولی ہو، رسول جیسا ولی ہو، جس کا علی جیسا ولی ہو. ایک آیت سے علی ولی اللہ. شکریہ. ہوں میں دساں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یہود و نصارہ نال تعلقات رکھنے نے، اور تعلقات نہ ہوں تو بندہ صلح بھی نہیں کرا سکتا. کی ہو گیا جی کہ بلا تعلقات ہیں تے اساں میز دیتی ہے نا، اسلام آباد سے بٹھا دیتے ہیں. تمہارے سامنے امریکہ بھی وہ نمائندے بھی آئے نا، ایران کے نمائندگان بھی آئے نا. پاکستان کے کردار میں سلام اس واسطے پیش کر رہے ہیں، سلام اس واسطے پیش کر رہے ہیں کہ اساں الحمدللہ میز رکھ کے گل کرا دیتی ہے کہ بہ کے گل کر لیں. تو انہوں نے گل دساں پاکستان کا پاسپورٹ پتہ نہیں ہوتا اس وقت کی مل ہے. ذرا سر چک کے جیو پاکستانیوں. ساڑی پنجابی وچنا ڈیرے شہرے ہوتے ہیں، ڈیرے. وہ پھر 2 پارٹیاں لڑیاں ہوں تو ڈیرے دار بندے ساتھ کے نہ اندر بہ کے گل کرو، لڑو نہ. یہ دا مطلب ہے جیدے ڈیرے تے صلح ہوئے نا وہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا. سارے اٹھاؤ نا، اساں میں سجائی ہے نا، ساڑھا کردار کمال ہے. اور سعودیہ نال بھی ساڑھے تعلقات نہیں، پھر جناب میری ساڑھے بحرین نال تعلقات نہیں، دبئی نال تعلقات نہیں، وہ قطر ساڑھے اپنے نے، سارے ایران بھی ساڑھا اپنے. کی کریے وہ بھی اپنے. تو انہوں پتہ سعودی عرب میں ساڑھا معاہدہ ہو چکا ہے، تو انہوں نہیں پتہ.
جڑا معاہدہ توڑ دے وہ سبیل تو ہٹ جائے. ساڈا معاہدہ سعودی عرب نال کہ تواڈے تے حملہ ہویا تے سمجھاں گے ساڈے تے حملہ, تے جے ساڈے تے ہویا تے سمجھو تواڈے تے حملہ. ساڈا معاہدہ اسی ہن ایران تے بھی ساڈے بڑے اچھے تعلقات نے, ہمسایا بھی ہے مسلمان ملک بھی. سعودی عرب ساڈا پرانا دوست ہے, پھر وہ تو بغیر گزارا بھی نہیں. بیت اللہ شریف دی وجہ تو یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا بھائی سعودیہ تو منہ بندہ ادھر نو کر چھڑے تے نماز ہو جائے, انج نہیں ہو سکتا, منہ ادھر ہی کرنا جی. خادم حرمین شریف ہیں بھی ہوتے تے دووے حرمین بھی ہوتے. میرے کو پڑھے لکھے تے ذمہ دار بندے بیٹھے نے, ساڈا انہاں نال معاہدہ ہوئے. اچھا معاہدہ بھی تانوں پتہ ہے کوئی برابری ہوئے, بیلنس ہوئے, طاقت تے معاہدہ ہوتا ہے نا. یہ مطلب ہے ساری حیثیت ایڈی کمزور نہیں. سعودی عرب ساڈے نال معاہدہ کیتا ہے, اساں انہاں نال کیتا ہے. اسی بھرا ہاں, ایران بھی ساڈا اپنا ہے لیکن ساڈا معاہدہ ایران نال نہیں, ساڈا انہاں نال معاہدہ. ٹھیک ہے نا. ایران دے متعلق اسی اچھی سوچ رکھنے ہیں, چاہنے ہیں جنگ نہ ہوئے, امریکہ تو شکست کھا کے جائے, سارا ساڈے ذہن چ موجود ہے. لیکن معاہدہ ساڈا سعودی عرب نال ہے تے شیعہ نوجوان دے تو تنگ بھی نہ ہون. جدوں معاہدہ ہے تے معاہدہ ہے. ہن پوچھا معاہدہ کر, معاہدہ جڑی مینوں سمجھ آئی ہے نا وہ یہ ہویا ہے کہ اساں انہاں نال گل کیتی, تواڈے کول فوج کوئی نہیں تے ساڈے کول پیسہ کوئی. تواڈی کیا بات یار, جنہ سرمایہ سعودی عرب کول شاہ جی ساڈے کول تے نہیں, جنہ سرمایہ سعودیہ کول ساڈے کول ہے نہیں, وہ ہمیشہ ساڈی مدد کردے. اسی تے 2 سال سیلاب نہ آوے تے رون لگ پینے, یا اللہ کدھروں سیلاب ہی کر, اتوں کمبل ہونے سن. ساڈے تے مزاج بہرحال وہ سانوں امداد بھی دیندے نے, ساڈی مدد بھی کردے نے, اور ہمیشہ ساڈے سر تے الحمدللہ خادم حرمین شریف اللہ انہاں نوں سلامت رکھے. انہاں کول سرمایہ ہے تے ساڈے کول فوج ہے. یہ جڑی ساڈے والی فوج ہے نا, اللہ دے فضل و کرم نال ہر بندے کول ہے ہی نہیں. ساڈی فوج سلام پاک فوج نے, ساڈے کول فوج ہے کمال دی, انہاں کول ریال نے کمال دے. اساں انہاں نال معاہدہ کر لیا تے جدوں ساڈے تے حملہ ہویا تساں اٹھ پینا, تواڈے تے ہویا تے اسی اٹھ پاں گے. کراں گے کی, پیسہ لانا تہاڈا کام نہیں. جنگ تے پیسے نہیں لگدے, جنگ تو بعد قید پہ جانے. یہ مطلب سرمایہ کی لوڑ ہوتی ہے نا. جہے ویلے اصا معاہدہ کیا نا جی سعودی عرب نال, باقیاں دا مینوں پتہ کوئی نہیں. جدوں اصا آخیا جناب جتھے لڑائی ہوئی اصا رل کے ٹرنا ہے, کیویں سرمایہ تہاڈا تے فوج یعنی طاقت ساڈی تے سرمایہ تہاڈا. سب تو پہلا جدا منہ ایڈا کو بن گیا نا انہوں مودی آندے, جنی باہر ٹھنڈ ہے اندر تواڈے تھن بن ایڈا منہ دا بن گیا, اندروں مک گیا, گھبرا گیا. انہاں کہا یہ کی ہویا, انہاں کہا انہاں معاہدہ کر لیا. کدوں ہن کی, انہاں کہا سرمایہ اسی لا دیاں گے, طاقت تسی لا دیو. یہ مطلب طے ہو گیا نا. جدوں سرمایہ اور طاقت مل کے کسی دے خلاف کھلو جان, بندیاں دے ساہ اوکھے ہو جاندے, پیرا تھلو زمین سمجھداراں نوں سلام پیش کر رہے ہیں. جڑے ویلے انہاں کہ پیسے اسی لا دیاں گے, اساں کہ طاقت فوج دی اسی لا دیاں گے, جویں مودی دا منہ ایڈا کو ہو گیا نا, رب محمد دی قسم پورے عرب دیاں مشرکاں دے منہ مودی دی طرح ہو گئے. جدوں خدیجہ تے ابو طالب وچ معاہدہ ہو گیا, پیسے تو لانے نے طاقت میں. سبحان اللہ. بی بی خدیجہ تے حضرت ابو طالب نے فرمایا, ابو طالب فرمایا بی بی سرمایہ آپ کا ہوگا, طاقت میرے بیٹے کی ہوگی. سبحان اللہ. شکریہ کرنا قریب آ گئی. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ان کی لو جی ٹائم زیادہ ہو گیا, آیت اگلی پڑھنے کا موقع نہیں ملیا, بس اتنے میں مکا دینا. اللہ فرماتا ہے ان کی مودت رکھتے ہو, ان کی مودت رکھتے ہو جنہوں نے رسول کو مکے سے نکالا اور جو اندر سے اسلام کے دشمن ہیں, ان کی مودت نہ رکھو. اے پیغام چی خاتے چی محبت لکھی ہے کہ مودت مودت انہوں میں ہو رہا تھا انہوں سوار دا, لیکن ہن ٹائم نہ رہ گیا. اے قرآن میں رہا تھا میں باب وضو کھڑا, رب محمد دی قسم اللہ نے اسے قرآن اچھ رکھا ہے کہ انہاں نال مودت نہیں رکھنی, نہیں رکھنی. تے اسے قرآن چھ پھر دسیا کدے نال رکھنی. میں تو سمجھتا سا بڑی جلدی ہو گئی ہے تو سارے میرے ماں بچ آ گیا میری بھائی. اسے قرآن چاکھیا کہ ان سے مودت
نہیں کرنی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہاں میرا نبی ان سے مودت نہیں کرنی جن سے کرنی ہے. ذرا بتا بندوں کو کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے ایک سوال کے کہ میں مانگتا ہوں تم سے مودت فی القربى. مودت مانگتا ہوں قربا کی, مودت مانگتا ہوں قربا کی. میرا خیال ہے نتیجہ دے ہی دیے. یہ مطلب ہے کافروں کی مودت سبیل نہیں ہوتی, آل محمد کی مودت سبیل ہوتی. باجی کو قبلہ بہت شکریہ. جیڑے ویلے آیت کریمہ دا نزول ہویا صحابہ کرام نے اے میں قرآن تے لکھ کے رکھے ہے. طاہر القادری صاحب بھی حیات نے, اللہ لمبی زندگی کرے. تے طارق جمیل صاحب بھی زندہ نے, اللہ زندگی تراز کرے. یار دووے بندے موجود ہیں, انہاں دوواں نوں فون کر کے پوچھ لو. ایتھوں الحمدللہ انہاں دے جماعت والے بھی بندے ہون گے ٹیکس دے وچ, اور منہاج القرآن والے بھی ہون گے. دو شخصیتاں موجود نے, انہاں نوں پوچھو یہ گل میں ٹھیک پہ کرنا کہ دوواں مور لائی اس گل تے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبر دی بارگاہ جا کے پوچھا قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہوگی. ایک باری پھر دہراؤ جی میرے نال. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی پوچھا یا رسول اللہ آپ کے وہ قریبی کون ہیں. بھئی دیکھو من قرابت کا آپ کے وہ قریبی کون ہیں. واہ صحابہ واہ, خدا دی قسم میں نا واہ صحابہ واہ. ایک باری میرے نال دہرا لو, زندگی جی اور موقع ملے گا نہیں. واہ صحابہ واہ صحابہ. ہوں میں نے پوچھو تو واہ واہ کیوں کر رہے ہیں. اگر صحابہ نہ پوچھتے وہ کون ہیں ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. وہ تو اڈا واہ آنکھوں تے دل نہیں پہ کر دو. ایک باری پھر آکھو یا واہ صحابہ واہ صحابہ. کیوں صحابہ کرام نے عرض کی من قرابتک یا رسول اللہ آپ کے وہ قریبی کون ہیں. آپ کے ذرا انداز تخاطب تو دیکھو. یا رسول اللہ من قرابتک آپ کے وہ قریبی کون ہیں. آپ کے صحابہ سلام. آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا وہ جن کی مودت واجب ہو رہی ہے نا وہ ہمارے قریبی نہیں اس کے قریبی ہیں. صدقہ جامع صدقہ جامع. مجلس مکان دا ایک ہی طریقہ ہے, شادی شدہ صلوات پڑھو. شادی شدہ اللہم صلی علی محمد وعلی. شاہ جی پریشان نہ ہو جائے, تسی بھی پڑھ سارے پڑھ لو یار, سارے پڑھ لو. جڑے نہیں شادی ہوئی مایوس ہو گئے نہیں. اللہ پاک اس درود دے صدقے تانوں عزت دار شریفہ بی بی عطا کرے. یہ جنا درود پڑھیا شادی شدہ جڑے بیٹھے ہو, جدوں شادی نہیں سی ہوئی ادوں کوئی قریبی ساڈے ہے سن کے نہیں؟ کوئی نہیں. وہ آندا کوئی میں ہن کی کرنا, ٹیکس لایا میں معافی منگنا. اے قبلہ مک صاحب پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو تے بچہ بیٹھا ہے سامنے. میں کہا جدوں تہاڈی شادی نہیں ہوئی ہے, شادی تو پہلا نکاح والے دن تو پہلا تہاڈا کوئی قریبی ہے سی؟ وہ پہ آندا کوئی. اچھا بھئی بچہ اللہ تینوں کو قریبی عطا کرے, بلکہ 4 قریبی عطا کرے. وہ دیکھو ایویں جذباتی نکل گیا. ویسے ہے سن قریبی بچہ تیرے بھی آئے نے, تیری شادی ہے. تیرا نام کی لے جعفر. بچہ تیری عمر میرا بیٹا تیرے جڑا ہے. میں تمہیں دساں بچہ جعفر تو آنا ہے پہ شادی ہوئے گی تو کوئی قریبی آئے گا, وہ بھی آ جائے گا, فکر نہیں کرنا. تے اجے ہوں تیرے نانکے بھی موجود نے جعفر بیٹے, نانکے بھی موجود نے تے دادکے بھی موجود نے, ہیں نا قریبی ہے نا. لے بھی جعفر یہ جڑے قریبی نے نا تیرے نانکیاں نو ماں دے رشتہ دار خالہ تے ماما, ادھر چچا تے پھپھی, یہ جننے تیرے قریبی اس ویلے موجود نے نا یہ باقاعدہ لکھ پڑھ کے کدھر قریبی نہیں بنے. ایک تیرے قریبی بنے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تھوڑا ٹائم ہے, 2-3 سال لگ جانے نا تیری شادی میں, میرا خیال ہے. تے پھر تینوں نہ بانا ہے 100-200 بندے دے وچ ایک بندے رجسٹر لے کے آ جانے تے 2-4 گواہ نال بہ جانے تے پھر تیرا ایک قریبی باقاعدہ کنفرم ہونا ہے لکھ پڑھ کے. وہ تو پیسے دینے پینے حق مہر دے. شروع ہی اللہ دیا بندیا پیسے تو ہونا ہی. اگے جن تیرے رشتہ دار نے انہوں کو پیسے مانگنا ہے,
جڑا وہ قریبی بننا نا ساری زندگی انہوں پیسے دینے شروع جو اتھو ہی ہونا ہے حق مار دینا ہے تے قریبی بننا ہے دستخط ادھروں بھی ہونے نے تے دستخط تو بھی کرنے نے قریبی بننا ہے تیرا ایک پچھلے نانکے تے پچھلے دادکے تے ویکھی پھر تینوں کی انشاءاللہ میں یاد آواں گا بچیا جعفر جیڑے ویڑے ولیمے والے دن وہ جڑے پرانے قریبی نے نانکے تے دادکے ماموں تیرے نے پوچھنا جعفر بیٹھے اے روٹی کدوں کو دینی جی تائے نے پوچھنا چاچے نے روٹی کدوں کو دینی جی جعفر کی آکھنا ہے بزرگوں سال ہو پرونے دے آلین دے یہ دا مطلب ہے کیسے قریبی نے ایکو دینے انہیں اہم ہو گئے کہ نانکیاں نو روٹی بھی ادوں لبنی ہے جدوں سہریاں لو بندے آ جانے دادکیاں نو ادوں لبنی ہے جدوں سہریاں لو آ جانے ویکھ لے رشتہ ایک بنے تے کنی اہمیت دا حامل ہے جیڑے درود میں تاں پڑھایا جنہ جنہ دے سسرال موجود نے وہ ساڑھے قریبی رشتہ دار نے چپ کر گیا وہ گھر نہیں جانا میں پیانا جڑے ساڈے جدھر ساڈیاں شادیاں یار ہوئی ہیں وہ ساڈے قریبی نہیں وہ قریبی رشتہ دار نے یہ مطلب ہے جڑی شادی تو بعد رشتہ دار بنتے ہیں وہ بڑے اہم ہوندے نے بڑے اہم ہوندے نے بڑے اہم ہوندے نے قرآن میرے ہاتھ چی وہ جنہ وال حضور نے نکاح فرمایا سی تے جنہ دیاں بیٹیاں امہات المومنین بھی بن گئیاں سن وہ بھی پا پوچھتے سن من وہ کون ہے صدقہ جامعہ میں اہمیت تو انکار نہیں کر رہا اہمیت کمال ہے وہ امہات المومنین نے ازواج مطہرات نے عزت والیاں مستورات نے ان کے بھی گھر والے پوچھ رہے تھے من قرابتو کا یا رسول اللہ وہ کون ہے جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی ہے ایتھے میں صحابہ دی شان دا ایک فکرہ کرنا ٹیکس لے آنے ہو اجازت دے ہو گے نہ پڑھا صحابہ دی شان نہ پڑھا صحابہ نے کتنا پوچھا من قرابتو کا کون ہے جن کی مودت ہم پہ واجب ہوگی آپ کے وہ قریبی کون ہیں حضرات ہمیں قرآن کی عزت کی قسم اس آیت اور اس حدیث کے مطابق معروضی سوال کرو صحابی کسے کہتے ہیں جو علی اور اولاد علی کی محبت اپنے اوپر واجب کر لے اسے صحابی کہتے ہیں جو آل محمد کی مودت اپنی ذات پہ واجب کرے اسے صحابی کہتے ہیں قرآن آتے چھوٹانا قادری صاحب بھی یہی لکھے ہے تے انجینئر نے بھی یہی آکھے انجینئر محمد علی بھی یہی آکھے اور طارق جمیل صاحب بھی یہی آکھے فرمان جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے پیغمبر نے فرمایا انہیں پہلا علی ہے پھر میری بیٹی فاطمہ ہے فابناہما اور پھر ان کے بیٹے ہیں یہ مطلب ان کی مودت واجب ہے اور جو اپنے آپ پر واجب سمجھے وہی سبیل میں ہوتا ہے جنہ دی مودت پیغمبر واجب کر کے گئے انہاں لٹیاں نو سجاد نبی دی قبر دے دوالے بٹھا شام دیاں لٹیاں تے شام دیاں تھکیاں پھپیاں چاچیاں تے پہناں حضرت سجاد نبی دی قبر دے دوالے انج بٹھائے جی میں جنازے دے دوالے مستورات بیندیاں نا بیٹھیاں ہوندیاں آنج بٹھا کے تے میرے چوتھا امام گل کی تھی آنج ہاتھ دا اشارہ کر کے فرماندہ نبیاں دا سلطان کدی اٹھ کے ویکھو نا اینا دی مودت واجب کر کے گئے جنہاں نو لوکاں بازار آئے جو مارے میرے محترم سامعین آج جس معصومہ دے نا دی مجلس ہے اے اللہ دی کائنات تے بڑیاں بیٹیاں گزریاں نے تے ہر باپ نو بیٹی بہت پیاری ہوئی کوئی شک نہیں سانو بھی ساڑیاں پیاریاں اس دور جو انہوں نے پیاریاں بڑیاں پیاریاں بیٹیاں تے پیارے باپ تے محبت تے جڑے نمونے بن کے دنیا تو گئے نے گزرے لیکن میں جو جنہ کو پڑھ سکیاں او دے وچ دو ایسیاں بیٹیاں نے جنہ تو بغیر باپ نہیں سی بچتا جڑیاں باپ تو بغیر نہیں سن بچتا ایک دادی ہے رڑیے پھر تھوڑا جا آنسو آ جائے ایک گل میں کرنا ایک تسی کرو گے نا تو بالکل آنسو قریب ہے کوئی رولا میں پیانا ایک دادی ہے تسی آکھو نا دوسرا ایک پوتی ہے شکریہ
قبلہ تسی آندے رہو تو کافی. ایک دادی ہے ایک پوتی ہے, حد ہو گئی. دادی دا نام ہی فاطمہ ہے. تسی روندے کیوں ہو؟ میں تو ویسے پوچھ. دادی جان جڑے نے انہوں دا نام ہی فاطمہ ہے, تے جڑے پوتی نے انہوں دا نام ہی فاطمہ ہے. وہ بھی اپنے باپ نو بڑی پیاری سن, یہ بھی اپنے باپ نو بڑی پیاری سن. جناب سیدہ بطول دے متعلق نا سنی شیعہ منابع چوں میں ثابت کر سکتا. پیغمبر جدوں مدینے تو باہر جان لگتے سن ادوں آخری بار بطول نو ملتے سن. جدوں باہروں آؤندے سن سب تو پہلے بطول دے گھر آؤندے سن تے فرماندے سن بابا جان اوتھے گئے. اوتھے فرمایا نہیں, کچھ ایسے معاملات ہوندے سن جتھے رسول دا جانا ضروری ہوندا سی. فرمایا نہیں بیٹی میں آیا نا, میں تیرے گھر آیا نا, ایک باری میں تینوں ویکھ لواں پھر میں دوسرے معاملات نپٹاواں. تے جدوں کدی مدینے جان لگتے سن سارے مدینے نال معاملات طے کر کے آخری بار بطول کول آؤندے سن تے فرماندے سن بیٹی ہن میں جا رہا. کئی مرتبہ ایسا بھی ہویا کہ پیغمبر اعظم گھروں نکل گئے نے تے پھر دو چار بندے ملے نے تو انہاں کھڑا کر لیا, انہاں نوں مل کے پھر واپس آئے نے. فرماندے نے میرا دل کردا ہے جان لگیا تینوں ویکھاں تے جدوں باہر آواں اودوں بھی پہلے تیری زیارت کراں. اے باپ ایسا سی, اے وے دادی تے پوتری ایسی سی قبلہ جیڑی آندی سی مینوں تیرے سینے تو بغیر نیند نہیں آؤندی. تے بابا جان فرماندے سن بیٹی تو نہ آویں تے مینوں سکون نہیں ہو. دادی دا نام فاطمہ ہے تے مشہور زہرا ہوئے نے, پوتی دا نام بھی فاطمہ تے مشہور سکینہ ہوئے نے. سکینہ قرآن حکیم چ لفظ موجود ہے, نوجوان سن لین. سکینہ دا معنی سکون ہے. اگر اردو وچ اگر ہوگے نا جی تو پھر حضرت سکینہ دا نام سکون ہے. حضرت امام حسین گھر آ کے میں پڑھیا دائیں بائیں بیٹھ کے فرماندے سن میرا سکون کتے پہ. ایتھے اچھی سپیکر لگا ہوئے نا, اچھی سپیکر تے نال دے گھر والے آندے نے اچھی ٹی وی نہ لاؤ, ساڈا سکون تساں برباد کر دیتا. ساڈا سکون ہی نہیں رہا, تساں ایڈی اچھی لائے ہے. یہ مطلب لوگ آندے نے یا راستہ کر لو, کسے دے سکون نو برباد تے نہیں کرنا چاہیے. مسلمانوں آج 13 سفر جے, آج شبیر دا سکون برباد کر. زہرا دے پتر دا سکون برباد ہویا جے. لوگ آندے ہوں گے آج کیوں کٹھے ہوئے نے. یہ دووے دادی تے پوتری نے ہن قدرت نے ایسی گل بنی ہے, آنسو جڑے آ گئے انہیں آخری پرسے مستورات وچ بی بی دا ماتم بھی ٹھیک ہے نا جی. تساں صرف نا اینا کرنا ہے. اگر مستورات تبوت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ دا تے پھر میں اپنی ماما بہناں اور مرشدزادیاں کے عرض کراں مہربانی کریا جے. بہت اچھا کیتا بانی ہن نے کہ بی بی دے تبوت دی شبیہ بھی مستورہ چاہوے, انہیں پردے دا اہتمام کیتا گیا ہے. لیکن میں ایک اطلاع ضرور کراں گا, دو گلاں میں کرن لگا. ایک تے حضرت رباب سلام اللہ علیہ نال کرن لگا, اور ایک میں جناب تواڈے نال. میں پہلے بی بی پاک نال عرض کرنا کہ مخدومہ میں پڑھیا حضرت رباب جدو دنیا تو گئے نے ادو انہوں نے دوپٹے نال کوئی گنڈ دیتی سی. حضرت سجاد نو حضرت زینب سلام اللہ علیہ آکھیا بیٹا آج وہ گنڈ کھول, جنہوں چمدی چمدی شام چٹوری تے سارا دن دھپ تے بہ کے ایتھے رکھ دیے. خدا دی مینوں قسم جدن بی بی دی چادر لتھی ہے نا جی او دے نال او گنڈ ٹر گئی. 3 قدم حضرت رباب میں پڑھیا مگر گئے نے اس ظالم دے تے فرماندے نے تینوں کوئی شک ہے اے دے وچ درم نے دینار نے, اے دے کوئی زیور ہے نہیں, ویکھ لے جے تیرے کم دی شاید لے جا, نہیں تے مینوں واپس دے جا. او ہسدا ہسدا ملاؤن لے گیا. جدن چادراں واپس ہوئیاں نے ادھر بھی او گنڈ نال ہی سی. بی بی فرمایا آ میری چادر ہے. جناب سیدہ نے عطا کر دیتی. بی بی نے چادر سر تے لئی ایس گٹھڑی چمدی چمدی کربلا تے آ کے پھر سارا دن تپتے. جتن حضرت مختار نے عرض کیتی ہے کہ ایک باری بی بی چھان تے آ, میں عزی اصغر دا قاتل مار دیتا ہے. حضرت سجاد نے فرمایا اماں چلو مومن منت پیا کرتا ہے. بی بی فرمایا بیٹا مومن نو چھڈ, تو حجت خدا ہے, حکم کر کی کراں. فرمایا چھان تے, ایتھے تپ سی ایتھے چھان سی. چھان تے قدم آیا تے روح پرواز کر گئی ہے. تے حضرت زینب سلام اللہ نے آکھیا کھول بیٹا وہ کٹھڑی. عزادارو جدوں چھوٹی جی گنڈ کھلی ہے نا, نہ درم نکلے نہ دینار نکلے, نہ کوئی والیاں نکلیاں نہ کوئی سونا نکلیا. علی اصغر دے چولے دیاں سڑیاں لکڑیاں نے.
ایک تے بی بی علی اصغر دے چولہے نو روندی گئی ہے جناب رباب سلام اللہ علیہ، تے دوسرا بی بی آندے ہی گئے ہیں میری بچیے نہ تے تینوں کسے کفن پہنایا تے نہ تینوں کسے غسل دا آلہ انتظام کیتا تے نہ تیرے دفن دا۔ میں بی بی یہ عرض کرنا بی بی اسی چھوٹے لوگ ہاں، اسی مسکین لوگ ہاں، ساڑی ضرورت کوئی نہیں، لیکن اساں ماما پہنا وچے تیری بیٹی دا خوبصورت جا ایک تابوت بنائے، او خالی تابوت ہے، اب مرد بیٹے تے پرا او سارے اسی ایتھے بیٹھے ہیں پردے دے اندر ساڑیاں ماما تے پہنا نے تے بیٹیاں نے بی بی انہاں دے وچ اساں تیری بیٹی واسطے انتہائی ایک تابوت بنایا ہے شبیہ دے طور تے۔ ایک مہربانی کر، تیرا سفر گزر دیئے پئی، پتہ نہیں اگلے سال کسے زندہ رہنا کہ نہیں، آج رات خاص ہے، مہربانی کر پاویں اس تابوت وچ بی بی سکینہ نو ایک منٹ لیا۔ تساں روحانی طور تے ہونا نا، روحانی طور تے ایک باری روحانی طور تے بی بی اس تابوت چ گزر جائے، ساڑیاں منتاں پوریاں ہو جان، ساڑیاں دعاواں پوریاں، آباد رہو جی، روتے سی رہی ہیں، ساڑیاں منتاں پوریاں ہو جان، ساڑیاں دعاواں پوریاں ہو جان۔ ہن دو چار تساں میرے نال سوال کرنے نے تے ترے وین میں دادی تے پڑھنے نے جی، ترے پوتری تے پڑھنے نے۔ میرا ذمہ ہے دیکھو جی ایسا قدرتی ہویا ہے، ورنہ ساکرین سائنس واسطے رکھے ہوندے نے کہ آخر تے نوحہ بھی پڑھتے ہیں، بند بھی پڑھتے ہیں، پھر مصاحب دا ذرا اچھا لگتا ہے، ساڈا ایک ہے روحانیت دا مسئلہ، لیکن چلو میرے ذمہ آیا تے تساں میرے نال جواب دینا ہے۔ تانوں سارے مصاحب یاد نے، نویں مصیبت کوئی نہیں، نویں کوئی نہیں، جڑیاں آئیاں نے نا وہ میں دوران لگا، تانوں وہ یاد نے، ذرا میرے نال تھوڑیاں دہراؤ، تساں جویں کہ تساں جواب دیتا ہے، دو چار بندے میرے نال، میرا آنسو آ جائے گا، میں پڑھاں گا تسی رو لو، تسی پڑھتے ہو تو میں رو لوں۔ اچھا جناب میں نا اپنا ہزار کرنا، تسی بھی ذاکر بنو نا، کچھ میں بن، میں گل کراں گا تسی رو لو گے، تسی کرو گے میں رو۔ میں آکھیا سی ایک دادی ہے، دیکھو نا تسی منہ چوا کھوا والا ایک لفظ تواڈے سے میں بڑا اوکھا ہونا ہے، پھر میں سمجھ جانی ایک دادی ہے، شکریہ، دادی دا نام بھی فاطمہ ہے، ہاں پوتری دا نام بھی فاطمہ ہے۔ اے شروع ہو گئی ہے مجلس، ہن تقریر مک گئی ہے، ہن مکانیاں میرے نال رلو، جویں کوئی قتل ہو جائے تے کٹھے ہو کے بندے گل لگ دین، تسی سمجھو میں تواڈے گل لگا، تسی میرے گل لگو، انج کر کے یعنی تصور وچ تے تسی مینوں جواب دیو، دادی بھی فاطمہ پوتری بھی فاطمہ۔ اچھا اگلی گل بڑی کمال ہے، وہ زہرا مشہور ہے، پوتری سکینہ مشہور ہے۔ ہن مصاحب شروع کریے، کھلا قرآن میرے سامنے، انہوں بھی ماریا نے، انہوں بھی ماریا نے، او دے بھی کان زخمی نے، اے دے بھی کان زخمی نے، آباد رہو جناب۔ تسی سارے ہن میرے نال رل گئے ہو، ہن میں اگلا جملہ آکھن لگا، وہ ذرا تواڈے ذمہ اوکھا آیا ہے، میں آکھیا فاطمہ، تساں کہو انہاں دا اسم گرامی بھی فاطمہ، میں آکھیا زہرا، تساں کہو سکینہ، وہ بھی پیاب نو پیاری، وہ بھی باپ نو پیاری، ہن وہ بھی زخمی تے وہ بھی زخمی، ہن تواڈے ذمہ جملہ ایسا آیا ہے شاید تواڈا آنسو امڑ کے اوتھے جا پوے، دادی مدینے دفن ہے، پوتری صدقہ جاواں تواڈے ذمہ لفظ اوکھا، صدقہ جاواں صدی شام دا لفظ شیعہ دے منہ چوں اوکھا نکلتا، اوکھا کڈیا تساں، بہت مشکل نکلیا۔ دادی مدینے دفن ہے، ہاں پوتری آکھو تو صحیح شام دفن ہے، مدینے دے وسن والے مدینے والی دے رون تو تنگ سن، شام والی دے رون، مدینے والے مدینے والی دے رون تو تنگ، شام والی دے رون تو تنگ، مدینے والی کول بھی ایک علی سی، شام والی کول بھی ایک علی سی، جڑا مدینے والی بی بی کول علی سی وہ شوہر دی شکل سی، جڑی شام والی کول سی وہ ویر دی شکل سی، ہے وہ بھی علی سی، ہے وہ بھی علی سی۔ ہن سنو جڑے بڑے لوکاں کہنا کوئی وقت ہے رون دا، او دے بھی رون دا لوکاں وقت پوچھیا، او دے بھی رون دا وقت پوچھیا، مدینے والا علی مدینے والی نو آندا سی میں ایک بکھرا مکان بنایا، او بیت الحزن ہے، او دے اندر بہ کے رو لیا کر تے ماں باہر بہ کے تیری حفاظت کراں گا۔ شام والا علی پتر قربان
मैनू किथे ले जाओ, मैं भी पाबंद सलासला सदके जावा, तू भी पाबंद सलासल, तू भी इत्थे ही रो ले, मैं भी इत्थे ही रोना आबाद रहा। हुण वैन पढ़ा, त्रै वैन पढ़ना मदीने वाली ते, त्रै पढ़ना शाम वाली ते, आखिरी वैन ते फिर रो लांगे, मातम कर लांगे। मदीने वाली ज़हरा प्यो दी गिल्ली कबर ते एक हाथ रख दे। वाह, ये जी दी हाय आ रही है, मेरा ख्याल एक हाथ तो आ रही है, एक हाथ। मैं नवियां नवियां मजलिसां पढ़नियां शुरू कीतियां। एक मजलिस च मैं आख्या कि बीबी बाप की कबर नूं दूहां हत्थां नाल गल नाल ला के रोंदे सन। एक पिछे आलमे दीन बैठे सन, जदों पढ़ के पिछे हटिया तो उठ के खड़े हो गए कि रोंदे रोंदे मैनूं कहण लगे, बच्चिया अज तो बाद तोबे हथ ना बढ़ी, एक हाथ ते मेरी मखदूमा दा इथों उठिया नहीं ना, एक हाथ प्यो दी कबर ते रख के त्रै वैन ने, मैं विच वफा नहीं देंगा, मैं तवातर पढ़न लगा। प्यो दी गिल्ली कबर तां की है कि थोड़े दिन होए सन, थोड़े दिन। बीबी ज़हरा ने वैन कीते ने प्यो दी कबर ते हाथ रख के, हाय हाय। शाम वाली ने वैन कीते ने प्यो दी लाश वे, सदके जावा ओए कबरां ते रोना और टुकड़ियां ते रोना और त्रै पहली बीबी दी साडे को बर्दाश्त नहीं होने। एक हाथ रख के ना कबर ते, दूजा हाथ इत्थे, बीबी पहला वैन कीता, त्रै पढ़ने दादी दे, त्रै पढ़ने किबला पोतरी दे। पहला वैन करके बीबी ने फरमाया मैं तातो लफज ही पढ़ सकना, यही कर सकना रिवाज के मुताबिक। बीबी फरमाया बाबा जिथे मैं आउंदी सा ते तू उठ के खड़ा हो जांदा सा, तेरी इज्जत की कसम है उथे लोकी बैठे रहे, सदके जावा तो मैं खलोती रही। दूजा वैन करके बीबी फरमाया बाबा जिस दरवाजे ते फजर वेले आके इन्ना मा युरीदुल्लाह वाली आयत पढ़ते सो ना, एक बारी उठ के वेखो दरवाजा साड़ छड़िया। तीसरा वैन करके बीबी फरमांदी सी बाबा जदों तेरे कोल आउंदी सा तू मिंबर तो उतर के मेरा हाथ फड़दा सा ना, हाथ फड़दा सा ना, ओ हाथ जिन्नू तू चुमदा सा ना, मैं ओदे नाल तस्वीर नहीं कर सकता। तुहाडी हाय तो कुर्बान हो जाए। हुण मेरा ख्याल है कि हुण फिर सवेर दा तुहानू इंतजार है, सुबह दा इंतजार है। ते हुण मखदूमा मलका शाम दे मासूमा दे त्रै वैन पढ़ी, ये त्रै वैन ताहिर नां दा बंदा यजीद दा खास मुसाहिब, यजीद दा खास मुसाहिब जिन्हों मिल के बंदे यजीद नूं मिलते सन, इस तो बगैर किसी ते एतमाद नहीं सी करता। खाना भी यजीद दा वो चेक करता सी ते बंदा भी वो मलवांदा सी ते बंदा मिल सकता सी। आखिरी बंदा यजीद दा पर्सनल सैकटरी जिन्हों आते हज़रत इमाम हुसैन दा सर ओदे कमरे च रखे। वो ताहिर एक दिन यजीद को आया ते आके कहन लगा तू मेरे ते एतमाद करना है, तू नवासा रसूल दा सर मेरे कमरे च रखा है, अगर हो सकता है तो सर का इंतजाम किधरे होर कर। यजीद कहने लगा की होया, कहने लगा तू मेरे ते एतबार करना है, हो सके हूँ तू कोई नहीं करना, जो मैं गल सुनानी है तू आखना तेरा ख्याल है या ख्वाब है। मैं अपनिया अखां नाल वो सर मेरे कमरे च पिया, हो सका जो अद्धी रात तो रात थोड़ी टलती है, नाल दे जिंदान चों एक छोटी बच्ची रोंदी, जेड़े वेले आंदी है ना हाय हो मेरा गरीब बाबा, गरीब का मना मुसाफिर है, मुसाफिर, हाय हो मेरा मुसाफिर बाबा, हाय वे मेरा मजलूम बाबा, हाय वे मेरा प्यासा बाबा। जेड़े वेले वो इज्जत वैन कर दी है ना, वो ताहिर कहने लगा वो सर जेड़ा ना तू मेरे ते एतबार नहीं करना, तू समझना तेन ख्वाब आता, उस आके मैं जिंदा अखा नाल वेना, वो सर तश्त चो बुलंद हो जाता है तो छत नाल लग के फिर वापस आ। वो आंदा हुण दस मैं आखिर इंसान हाँ, भावें तू सब ख्वाब समझ तो भावें ख्याल समझ, जो मैनू इंज लगता है तो मैनू डर आता है। जो उठता ना सर उदों मैं कभी उस दीवार नाल खलोना, कभी मैं उस दीवार नाल खलोना, कभी मैं बहना, कभी अखां ते हथ रखना, और सर जांदा ते आउंदा है
مینوں بڑی تکلیف ہے وہ کسے ہور پاسے رکھ کہنے لگا تیرے تو بغیر میں کسے تے اعتماد نہیں رکھتا یہ کدوں کو انج ہوندا ہے ہو سکے جدوں چھوٹی بی بی روندی ہے نا ادوں صدقہ جاواں اگلے دن قبلہ حضرت سجاد علیہ السلام نو اس دربار وچ طلب کیتا میرے آقا آ کے سامنے کھڑے ہو گئے اے یزید کہنے لگا تہاڈے کول ایک گل پوچھنی سی اے رات جدوں ٹلدی ہے ادوں کوئی بچی روندی ہے حضرت سجاد فرمایا میرے پیو دی دھی ہے میری سکی بہن ہے پونے 4 سال دے قریب وہ دی زندگی ہے تو پیو نو نے سامنے قتل ہوندا وے اتے آگے ہاتھ رکھ دی رہی ہے تو پھر انہوں مار مار کے پیچھے ہٹایا گیا ہے تو جنہوں اینا ستایا گیا ہے یقین کرو میں ماتمیاں تو ڈرتا نہیں پڑتا حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ یہ 13 سفر جدو دنیا تو رخصت ہوئے نا میں ایک عالم دین دی کتاب چو پڑھے بی بی دے عمر مبارک دے مطابق وزن تھوڑا رہ گیا اس عمر دے بچیاں دا جتنا وزن ہوندہ نا انہا وزن نہیں سی بی بی بہت کمزور ظاہرن کہہ رہا ہے ماتمیوں ظاہرن کہہ رہا ہے ظاہرن کمزوری اس خاندان چاہوں دی کوئی نہیں میں ظاہرن کہہ رہے ہیں کمزور ہو چکے سن جاگ جاگ کے اکھاں سرخ سن چہرہ زرد سی کنا تے زخمہ تے پٹی کوئی نہیں سی ہوئی تے جنگلاں چ ننگی پیری ٹور ٹور کے جنگلاں تے شیشے تے ٹھیکریاں تے کنڈے وج وج کے جناب سیدہ سکینہ دے تھلیوں پیر سارے زخمی ہو چکے سن بی بی انہیں کم وزن دے باوجود پیران تے کھڑے نہیں سن ہو سکتے پیران تے کھڑے نہیں سن ہو سکتے فرماند نے میری پہن بہت تکلیف ہے انہوں زیادہ اسی گود رکھنے انہوں زمین تے بھی کھڑا نہیں کرتے تے پھر وہ رات جدوں ٹلدی وہ تو بابے نو یاد کر کے روتی تو میں نو کیوں ستے ہے کہنے لگا وہ چھوٹی بی بی چپ ہو سکتی ہے کسے طریقے حضرت سجاد نے فرمایا یہ تہاڈی مرضی ہے نا ظالمو اپنی کہ تسی مظلوم نو رون بھی نہیں دین دے ان جے تو سمجھنا ہے کہ وہ چپ ہو جائے گی ہاں ایک ترکیب ہے اگر تو میرے بابے جان دا سارے کواری میں نو دے دے وہ سر میں زندان چ لے جاؤں چلو ایک واری جڑا رونا ہے رو لے گی ہائے ہائے جڑا رونا ہے ایک واری رو لے گی اور پھر ہو سکتا ہے پھر اے صدقے کدی نہ روو کسے گاہ میں میرے آقا نے فرمایا ایک باری رولا جنہ رونا ہے پھر ہو سکتا ہے نہ روئے پیوان دیاں میتاں اوکھیاں ویکھیاں جاندیاں نے اوکھیاں میتاں کٹے سر نو ویکھنا کسے دھی واسطے بہت مشکل ہے مولا تانو جزا دے وے حضرت سجاد نو سر مل گیا لے کے زندان چاہ گیا اس ویلے بی بی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ حضرت رباب سلام اللہ علیہ دی یا حضرت زینب سلام دعا کسے دی گود وجسی حضرت سجاد اندر آئے آباد دامن نال حضور نے سر مبارک رکھے تے اندر وڑ کے فرماندے نے پھپھی اماں جی بیٹا فرمایا سکینہ جاگتی ہے اجے بی بی نہیں سی بولی جناب سکینہ فرماندے نے میں نو نیند کدوں آؤں دیئے فرماندے نے میری بہن پھر بابے نو ملنا چاہتے ہو یارا بابے دا نام آیا نا جیڑی بی بی نو گود چ رکھ دے سڑنا پیران دے تھلے اتنیاں ٹھیکریاں تے شیشے سن زخم آ کے ورم آئے سن تے بی بی کھلو نہیں سی سکتی پتہ ہی نہیں لگا بی بیاں نو کیڑے ویلے چوڑی چو نکل کے بی بی کھڑی ہو گئی تے فرماندے نے بابا آئے نے رو کے حضرت سجاد فرماندے نے سکینہ تیرے سامنے بابا شہید ہوئے نے تے بابے نے کتھوں ہونا سی بابا تے اللہ دی بارگاہ چلے گئے نے میں نو بابے دا سر مل گیا ہے میرے عزیزو ترے بہن صبح دا تو انہوں انتظار ہے وہ میں پڑھ دینا جی سار میں بابے دا لے کے آیا اجھے میں سار مبارک فرمایا کتھے فرمایا اے حضرت سجاد کی بلا اجھے کپڑا پہ ہٹان دے سن کہ میری بہن آگے تے نال لگ کے تے بابے نال ملے گی تے روئے گی تے کو بہن کر لگی سجاد دے ویندیاں حضرت سجاد کپڑا پہ ہٹان دے نے بی بی مٹی تے لیٹ گئی ایک منٹ تو پہلا جدوں بی بی مٹی تے لیٹے نا فرماندے نے سکینہ آگے بابے نو ملو نا تسی زمین تے کیوں لیٹے ہو بی بی فرمایا ویر ساری زندگی بابا لیٹتا سی تے میں انہاں دے سینے تے آ کے لیٹتی سا
अज तेरा दिल करता मैं लेटा मेरे बाबे का सर मेरे सीने ते रख। बाबा मैनू सीने ते रख के सुकून हासिल करता सी। अज मैं बाबा जान का सर आबाद रहो भाई। बाबा जान का सर जरा इत्थे रख के मैं सुकून हासिल करना चाहनी हाँ। हजरत सज्जाद ने औखी गल कर रहा इत्थे सर रखे इत्थे सदरे मुबारक ते सर रखे ने वो जड़ियां कट्टियां रगा सन ना बेतरतीब वो ए बेटी दे इत्थे रखे इत्थे। मेरा कद तुहाडे सामने इशारे की मैनू माफी देना ऐ कितना कुरान है ये मैं सीने ते रखे मैं खड़ा वा लेटिया भी होवां सीने ते रखांगा तो वेख लो मेरे को कुरान का कितना फासला एक कद के मुताबिक फासला है कद के मुताबिक फासला है। हुण कदी सोची कि 4.5 साल के करीब कोई बच्चा लेटिया होवे जमीन ते कोई चीज़ ओदे इत्थे रखी जाए ओदा अखां दा उस चीज़ का कितना फासला होगा। तुसीं ये तसव्वुर करो जो इत्थे सार आया ना अंज बीबी ने वेख्या अंज वेख्या बड़ी देर बाद नेड़ियों वेख्या पूरे सफर च बीबी ऊँटते होंदे सन वालिद गिरामी का सर लो के सनानते होंदा सी। जिहड़े वेले एडी नेड़ियों बीबी ने बाबे वल्लों वेख्या ना चीख मार के बीबी फरमांदी है बाबा तेनू एडा डाडा मारिया सदके जावा बाबा तेरे मुंह दे इंच मारिया वजह भी निशान किबला मैं 3 बहन पढ़ना चाहता ए ज़हरा दी पोतरी ने ज़हरा दे पुत्र नो ए जड़े कन हाय मुबारक ने इत्थे बीबी ने दोवे छोटे छोटे कंब दे हाथ रखे इत्थे पहला वैन कीता बीबी ने ते ए हाथ इत्थे जदों दूजा वैन कीता उदों बीबी दे हाथ मुबारक इत्थे जदों तीजा वैन कीता अज़ादारों बीबी दे हाथ छुट गए। सज्जाद फरमाया मैं फिर यतीम हो गया। ये जेड़े हाथ इत्थों थले आए ने ये मैं विखा भी सौखे लैने ने ते किबला तुसा वेख भी सौखे लैने ने। मैं किबला इंज पढ़िया अज जो बीबी सकीना कमजोर हो के दुनिया तो जान लगे ने ना इत्थे हाथ जो इत्थे आए ने इत्थों इत्थे आए ने तुसी पहनते हो पे तो मैं इत्थों इत्थे भी कर देते ने मैनू भी कुछ नहीं होया तुसा वेख लिया तुहानू भी कुछ नहीं होया। खुदा दी कसम मैं पढ़िया जिहड़े वेले हाथ इत्थों इत्थे पे आउंदे सन हजरत सज्जाद हाथां दे इशारे कर करके आंदे सन ना सकीना ना मेरा परदेस साथ ना छड्डी ओ मेरी कंडे कड्डण वाली मशीरा ओ मेरी बाजार हौसला देने वाली भैन सदके जावा भैन ट्रैवे ने जेड़े वेले मैं हाथ छड़ देंगा उस वेले मजदूरों च बरामद हो जाएगा जनाजा ते असीं इत्थे खलो के बीबी नूं रो लांगे। वैन सुनो जी ये इत्थे पहला वैन इत्थे दूजा वैन इत्थे तीजा वैन इत्थे रख के कर देना। हुण तवत्तर नाल पढ़ना हुण मैं तुहाडी आ जिहड़ी तार है ना इश्क दी इहनूं टुटण नहीं देना चाहता। अज प्यो दे मूँह वल्लों वेख के बीबी ने इत्थे छोटे छोटे हाथ रखे ते वेख के बीबी फरमांदी है बाबा तुसीं मदीने मैनूं उठांदे सो ना तुसी मदीने मैनू चुकते सो ना ते जदों तुसी थले उतारन लगते सो मैनू चाचा अब्बास चुक लिया सी ना। एक मरतबा चाचा अब्बास नूं तुसां बुलाया ते मैनू अली अकबर चुक लिया सी ना ते जदों अली अकबर दे दोस्त बाहरों आए ते दरवाजा खटखटाया ते गुलाम आके दस्सिया अली अकबर अलैहि सलाम नूं तुहाडे दोस्त आए ने ते मेरा वीर मैनू थले उतारन लगा ते मेरी फुफी अंदरों दौड़े ते फरमांदे ने थले ना उतारी सकीना नूं मेरी गोद ही दे दे। पहला वैन बीबी फरमांदी है बाबा जिस धी दे कदम थले नहीं सोना लगन देंदे मैं घोड़ियां नाल भजदी रही मैं ऊंटां नाल भजदी रही मैनू घोड़ियां नाल भी भजाया ने मैनू ऊंटां नाल भी भजाया ने। हाथ इत्थे
ਹੱਥ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੈਨ ਪੜਨ ਲਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਣਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਬੈਨ ਪੜਨ ਲਗਾ ਜੀ, ਆंसू आ गए, दूसरा बयान पढ़िए। दूसरा ये रात जी है ना, ये साल बाद फिर नसीब नहीं हो। ये खास रात बीबी दे टुर जान का मावेल है। ये दूजा इत्थे आ गया हाथ इत्थों इत्थे ते हजरत सज्जाद संभाल के उत्ते हाथ रखा सी हजरत सज्जाद ने सर मुबारक ते, ताकि सर मुबारक ये सीने तो थले ना डिगे। उत्ते एक हाथ रखा ने ते दूजा हाथ ना फड़ फड़ के सकीना दा हाथ उत्ते करके फरमाते सन जिवें जिवें तू थले हाथ करनी है ना तेरे कमजोरी ना हाथ थले जाते ने, तेरे वीर दा दिल जानता है सकीना। फरमाया दूजा वैन, पहला वैन सुन लिया, दूजा ये इत्थे हाथ सा इत्थे ते बीबी ने फरमाया बाबा तेरे सामने मैनू शिमर ने मारिया सी ना। फरमाया लबा तो बोल कुरान पढ़न वाले एक बारी बोल के दस तेरे सामने मैनू शिमर ने मारिया। हाँ बेटी तेनू मारिया। फरमाया मैं तेनू दूजी गल दसा उस मैनू सिर्फ करबला नहीं मारिया, करबला तो लैके इस शाम दे जिंदान तक जिथे ओदा दिल कीता है उस मेरे मुंह ते मारिया है। ते मारन तो ज्यादा तकलीफ मैनू उदों हुंदी सी जदों मार के आंदा सी अब्बास नू बुला। मैं मार भी खांदी रही चाचे दे ताने आबाद रहो, मैनू मारदा भी रहा मैनू चाचे दे ताने भी देंदा। मेरा ख्याल है तुसी आखिरी वैन पे अड़ी पढ़ देन लगा जी। आखिरी वैन ये तुहानू पता है पहले वैन ते हाथ इत्थे आए ने, दूजे ते इत्थे आए ने। आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला है ते मैं ऐलान करन लगा टैक्स मैं ऐलान करन लगा। इत्थे हाथ आए ने ते अंज आखिरी त्रै गल्लां कीती। बीबी दे साह औखे हो गए, सज्जाद उदू औखे हो गए, नाजुक मरहला है। अंज वेख के बीबी आखिरी जुमले च फरमाया बाबा एक बारी जख्मी लबा नाल बोल के दसो मेरी दादी दा सर कितनी उम्र सफेद होया। हाय हाय आवाज आई 18 साल। फरमाया बाबा सूरा दा सर कितनी उम्र सफेद होया। आवाज आउंदी है बेटी 7 साल। फरमाया आंखां खोल मैं 4 साल जज़ईब। बाबा मैं दीवारां दे सहारे लेके टुरदी, बाबा मैं अपने कदमां ते औखी टुरदी, बाबा मैनू नींदर नहीं आउंदी, बाबा मैनू अपने कोल बुला ले, बाबा मेरे रुखसारां ते जगह कोई नहीं बची। ओ टैक्स ने दो मुसलमानों, जिंदान वाली बीबी मर गई जे, असगर दी अमशीरा मर गई जे। सज्जाद पुछदे सन ओए गरीबां दा कब्रिस्तान, ओए मुसाफिरां दा कब्रिस्तान, मेरे अल्लाह सज्जाद